اللہ تعالیٰ ہمیں دکھ مصیبت پریشانی کیوں دیتا ہے، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جو مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں ایک بار واقعہ ضرور سنیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ضرور جان لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ انصاری آدمی ہے جس کا نام ابو امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ، کیا بات ہے کہ میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں اور نماز کا وقت بھی نہیں؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے غموں اور قرض نے گھیر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جنہیں اگر تم پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دے گا اور تمہارے قرض دور کر دے گا؟ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح اور شام یہ کلمات پڑھا کرو۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں پریشانی اور غم سے عاجز رہ جانے اور سستی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور بخیلی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں ظالموں کے غلبے سے۔ سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری پریشانی دور کر دی اور میرے قرضہ بھی عطا فرما دیا، یعنی اے اللہ، پاک تیری ذات ہے اور یہی بھروسے کے لائق ہے۔ درد و غم کی برائی سے تیری عظمت و جلالت کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری حفاظت کے ذریعے ان سے حفاظت چاہتا ہوں، اور تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ تو اپنی قدرت کے ذریعے رنج غم کو میرے دل سے دور فرما اور میرے سینے کو نور و ایمان سے بھر دے کہ شیطان اپنے وسوسوں اور شکوک و شبہات سے مجھے غم میں نہ ڈالے اور اپنی ناپاک کوششوں سے میرے ایمان کو خراب نہ کرے۔ اے اللہ، اس کے علاوہ ہر وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے فیصلے اور تکبیر تحریمہ رہنے میں میری مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام مسجدوں اور گھروں میں خلوت و تنہائی پسند کرتے تھے تاکہ وہ اپنے فرصت کے اوقات میں ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کریں۔ ان میں سے جب کسی کو کوئی غم لاحق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز کی طرف دوڑتے، کیونکہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں دعا کو کلام کہا۔ اس سے اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ دعا انتہائی گہرائیوں سے مانگنی چاہیے اور اس یقین کے ساتھ ہو کہ دعا قبول ہوگی۔ گویا دعا کرنے والے کو ایسا لگنا چاہیے کہ وہ اپنے دل، اپنی زبان، بلکہ اپنے پورے وجود سمیت اپنے پروردگار سے بات کر رہا ہے۔ زندگی میں دکھ، غم اور پریشانیاں آتی ہی رہیں گی۔ ایک انسان کی سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لے کہ انسانوں کی زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی۔ انسان زندگی کے کسی بھی پوزیشن میں ہو، لیکن غم، دکھ، تکلیف اور پریشانیاں اس کے ساتھ رہنے والی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، لہٰذا آپ اگر یہ حقیقت دل سے مان لیتے ہیں تو آپ کے لیے مصائب کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ مسلسل غم میرے خلاف بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کے بندے غمگین زندگی گزاریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رنج و غم سے بار بار منع فرمایا۔ صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے غم سے منع فرمایا اور نہ غمگین ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو غم نہ کرنے کی وحی فرمائی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ غمگین اور رنجیدہ رہنے سے شیطان اور آپ کے دشمن خوش ہوتے ہیں اور آپ سے محبت کرنے والے تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور غم بہت بری چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم سے پناہ طلب کرتے ہیں اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و تکلیف سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے اور لوگوں کے غلبہ سے، کیونکہ ایک انسان کا غمگین رہنا، رنجیدہ اور پریشان رہنا، یہ اس کی قوت عمل کو، کام کرنے کی صلاحیت کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔
انسان کو مایوس کر دیتا ہے اور بسا اوقات انسان رنج و غم کی شدت سے خودکشی کر لیتا ہے۔ غم میں رہنے سے پریشانی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ دنیا کا غم تو معمولی چیز ہے۔ دین اور ایمان، ہدایت کے انکار اور کفار کے مکر و فریب پر غمگین رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بس اپنا کام کریں اور صبر کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ نے فرمایا ہے، آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو۔ صبر کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کا قرض دار ہو وہ حاضر ہو جائے۔ لوگ کہیں گے ایسا کون ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ قرض دار ہے؟ فرشتے جواب دیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکالیف دی اور اس تکالیف سے ان کو صدمہ پہنچا تھا اور ان کے آنسو نکلے تھے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا قرض دار ہے اور دنیا میں جو وعدہ صبر کرنے والے ہیں آج پورا کریں گے۔ یہ اعلان سن کر بہت سے لوگ مرد اور عورتیں جمع ہو جائیں گے۔ فرشتے ان کے نامہ اعمال دیکھیں گے، جن کی بے صبری نکلے گی ان کو دور کر دیں گے، اور جن کا صبر دیکھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سائے میں کھڑا کر کے عرض کریں گے کہ اے رب، تیری تکلیفوں پر صبر کرنے والے حاضر ہیں۔ حکم ہوگا کہ ان سب کو توبی کے درخت کے سائے میں کھڑا کرو۔ ہم پہلے اپنے نور کی روشنی سے ان کے غم کے ماروں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، بس ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے گی۔ پھر حکم ہوگا، اے صابر بندو، ہم نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے تکلیفیں نہیں دی تھی، بلکہ اس لیے دی تھی کہ آج کے دن تمہارے درجے بڑھائے جائیں۔ بس آج ہم ان غموں اور تکلیفوں کے بدلے تمہارے گناہ معاف فرماتے ہیں اور تم کو دوزخ کے حساب سے بری کرتے ہیں۔ تم نے دنیا میں صبر کر کے ہم کو خوش کیا تھا، آج ہم تم کو خوش کریں گے اور بے شمار نعمتیں دیں گے۔ پھر غریبوں سے فرمائے گا، اے میرے غریب بندو، میں نے دنیا میں تم کو ذلیل کرنے کے لیے غریبی نہیں دی تھی، بلکہ تمہارا حساب تھوڑا کرنے کے لیے، اور آج کے دن تمہارا رتبہ بڑھانے کے لیے غریبی کو پسند کیا تھا، اور آج تمہاری یہی عزت اور شان ہے کہ ہم نے تم کو بخش دیا۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں تمہاری مدد اور خدمت کی تھی تم ان کو بھی بخشوا سکتے ہو۔ پھر اللہ ان بندوں سے فرمائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا، تو اے صابر بندو، اگر ہم تمہارے بچوں کی موت لوح محفوظ میں نہ لکھتے اور تمہارے دلوں کو زخمی نہ کرتے تو آج تم کو یہ درجے نہ ملتے۔ صبر کرنے کی وجہ سے ہم تم سے خوش ہیں، اور اب تم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب تم نہ کبھی مرو گے اور نہ کوئی غم اور نہ تکلیف دیکھو گے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ اندھے، لنگڑے، کوری، بیمار وغیرہ مصیبت کے ماروں سے فرمائے گا، اور سب غمزدہ لوگ، مرد اور عورتیں، اپنے اپنے رتبے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، اور کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی نواب جیسا ہوگا، کوئی امیر اور رئیس جیسا ہوگا۔ فرشتے ان کو براق یعنی جنتی گھوڑے پر سوار کریں گے اور بڑی عزت اور شان سے جنت کے دروازے پر لے جائیں گے۔ جو لوگ اس قیامت کے میدان میں حساب دینے کے واسطے رکے کھڑے ہوں گے، یہ وہ ان کی ذات اور شان دیکھ کر کہیں گے کہ یہ لوگ نبی ہیں یا شہید ہیں؟ فرشتے جواب دیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں تکلیفیں دی گئی، مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے تابع دار رہے تھے۔ یہ جواب سن کر دنیا میں تکلیف اٹھاتے ہو، بلکہ ہماری خال کینچیوں سے کاٹی جائیں کہ آج ہم عزت کے حقدار ہوتے اور حساب دینے کی مصیبت سے چھوٹ جاتے۔ پھر فرشتے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، جنت کا بڑا فرشتہ رضوان پوچھے گا کون ہے؟ فرشتے کہیں گے صابر لوگ آئے ہیں، دروازہ کھول دو۔ وہ کہے گا کہ ابھی ترازو کھڑی نہیں کی گئی اور نہ حساب کتاب کا دفتر کھلا ہے۔ پھر یہ لوگ حساب دینے سے پہلے عزت و شان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ناظرین دیکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری کیسی عزت اور شان ہے، مگر آج کل ہماری یہ حالت ہے کہ جہاں کوئی تکلیف پہنچی تو ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو کس مصیبت میں پھنسا دیا، یہاں تک کہ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ایک شخص بڑا نمازی پرہیزگار مشہور تھا، اس کی بھینس مر گئی۔ اس کے لڑکے نے خبر دی کہ بابا جس کی نماز پڑھا کرتے تھا اس نے ہماری بھینس بھی لے لی۔ کہنے لگا کہ اچھا، اس نے بھینس تو لے لی ہے، میں بھی اصلی ماں باپ کا بیٹا ہوں، تو اب ساری عمر نماز نہ پڑھوں گا اور ظالم ہی کہلاؤں گا۔
اس جہالت کا کہ ذرا سی دیر میں ساری دینداری اور پرہیزگاری ختم کر دی اور خدا کا عذاب سر لے لیا۔ بس دکھ سکھ میں صابر و شاکر رہو، اللہ اور رسول کے حکم پر مضبوطی سے چلتے رہو، پھر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام دیکھو۔ اللہ پاک ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنائے اور ہمیں دین کی بہتر سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔